السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کفایت شعاری کیا ہوتی ہے، آسٹیریٹی میجرز کیا ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں اور پرسنل لائف میں۔ آپ اگر چاہیں تو کیسے کریں گے؟ پرسنل لائف میں تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، مینز جب ختم ہو جاتے ہیں، فائنانس نہیں رہتا، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رہتے، ارننگ نہیں رہتی، تو خود اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہے، اپنی ٹانگیں پھیلی ہوئی جو ہے وہ اپنی سمیٹ لیتا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ حقیقتاً $3 ارب بھی نہیں بچے ملک چلانے کے لیے، کسی ایک آرڈر کو پلیس کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ۔ میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کاٹن کی ریکوائرمنٹس، کاٹن کی جو دھاگا منگانے کے لیے بھی $4 ارب چاہیے، وہ بھی نہیں ہے آپ کو کہ آپ منگا کے تو آپ اپنے یہاں ٹیکسٹائل کی ضرورت اپنی پوری کر سکیں۔ اپنی وہ ملک جو کہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرتا تھا ٹیکسٹائل میں، کاٹن میں، وہ آج اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ دوسری صورت عیاشی کا یہ عالم ہے، جو نعرہ لگاتا ہے آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سائیکل پہ سفر کرتا ہے، اس کو جب یہ بے وقوف قوم اس کی باتوں میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے دفتر تک جانے کے لیے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے۔ دوسروں کا حال یہ ہے پیسے نہیں ہیں، لیکن بیسک جو میجرمنٹ ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کرا کے اس پہ عمل کرانے کے قابل نہیں ہے۔ میرا جس ادارے سے تعلق تھا اس کا ٹی اے ٹریولنگ کا جو بجٹ ہے وہ کروڑوں میں ہوتا تھا، بلکہ پورے ادارے کا نکالے تو سال کے 1 ارب سے زیادہ کا تھا یہ سارا بجٹ۔ ٹی اے ہوٹلنگ، آفس انٹرٹینمنٹ، یہ سارے کا لگائیں تو ارب سے زیادہ بنتا ہے۔ ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں، آج جو ڈیجیٹل دور ہے، ہر ایک کے ایکسس میں ایک سویپر جو ہے اس سے لے کے آپ اوپر تک دیکھیں تو ایک بندے کے ایکسس میں ہے ڈیجیٹل انوائرمنٹ۔ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے، بھائی آپ کو کوئی کسی دوسری سٹی کے کسی آپ کے آفس سے کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی چیز ان کو کنوے کرنی ہے، آپ ڈیجیٹلی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ وہاں سے اٹھتے ہو، جہاز کا ٹکٹ لیتے ہو، جاتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہو، کھانا پینا، پھر وہ وہاں کی جو آپ کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس سب کو کیوں؟ یہ ایک بات کر رہا ہوں، میرے آفس کے جونیئر آفیسر سے لے کے ہیڈ آف دا آرگنائزیشن اسی کام پہ لگے ہوتے ہیں۔ اٹھایا فون، نکل گئے، بزنس کلاس کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرپز نہیں ہے ان کا۔ تو میں نے بتا دیا نا، جو یہ آتے ہیں بیوروکریٹ آتے ہیں، ان کا تو ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، آؤ یہاں سے اٹھو، منسٹریز میں جا کے بیٹھ جاؤ، اپنی پروموشن، اپنی پوسٹنگز، اپنی انکوائریز کلیئرنس پہ لگے رہو۔ ادارے کا فنڈ ان کا، وہاں ٹھہرنا اٹھنا بیٹھنا ادارے کی کاسٹ پہ۔ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے، ڈی اے الگ ملے گا ان کو، اور تنخواہ الگ چل رہی ہے۔ بھائی کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا یہ؟ اس کے لیے کیا اوپر سے اللہ میاں خود اتر کے آئے گا اور آپ سے کہے گا یہ ختم کرو؟ پیسے ہیں نہیں آپ کے پاس۔ عیاشیوں کے یہ مینار بنے ہوئے ہیں، یہ آفیسر جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں وہی ختم کرنے کے قابل نہیں ہے یہ حکومت۔ اور اس کے وزیر آ کے جب ٹی وی پہ بیٹھ کے جو فنکاریاں کرتے ہیں، کسی ایک پارٹی سے یہ چیز لنک نہیں ہے، یہ ہر پارٹی کا ہی حال ہے۔
یہ تو آگے سیاستدان جو ٹچے بالکل اس ملک کے، اور ان سے بڑے ٹچے یہ قوم ہے، یہ جس کو آپ قوم کہتے ہیں، یہ بھیڑوں کا جتھا ہے، کوئی ان کو ہوش نہیں ہے، کوئی یہ خوش ہیں کہ ان کو لائن میں لگ کے بھیک کی طرح آٹا دے دیا جائے، کسی ایک کا رمضان آ رہا ہے اس میں بھکاریوں کی طرح ان کے جولی میں ڈالے جائیں، وہ لنگر خانے بنا دیے جائیں، بھکاریوں کی طرح ان کو تندور کے اوپر روٹی کا جو ہے وہ کنسیشن ملے اور یہ لائن میں لگ کے لے رہے ہوں، یہ ان کا مقدر ہے اور یہ اسی قابل ہے۔ بھکاریوں کی طرح 100 روپیہ دے کے ان کو سارا سارا دن جلسے میں بلا کے بٹھا دو، کوئی ان کا ویژن نہیں ہے، تو یہ قوم ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، مطلب اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، ان سے نہ دہی چھوڑا جائے گا، نہ دودھ چھوڑا جائے گا، نہ پھل، سڑا ہوا پھل ان کو ملے گا دنیا کے ریٹ کے اوپر، دنیا میں جو آپ امریکہ میں بھی ڈالرز میں بھی وہ ریٹ نہیں ہوگا جو ہم یہاں سڑے ہوئے پھل کا ملے گا رمضان کے زمانے میں، اور قوم ٹوٹ کے پڑ جائے گی اس پہ، چاہے وہ سموسوں کا ہو، پکوڑوں کا ہو، بس اس کے بغیر روزہ ہونا ہی نہیں ہے، تو گرانی تو ہوگی پرائزز میں۔ باہر ہم نے دیکھا جب فیسٹیولز ان کے آتے ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اوپر سیل لگ جاتی ہے، کچھ تو آپ کے باہر لگا دیتے ہیں کہ آئیں آپ، جس کے پاس پیسے ہیں لے جائیں، جس کے پاس نہیں ہیں وہ بھی لے جائے آ کے، فیسٹیولز اپنا مناؤ، ہم مسلمان ہیں، جنت الفردوس کے ہم وارث ہیں، ہمیں جاتے ہی اوپر جو ہے حوریں مل جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، بھائی اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بھی مانو نا، اللہ نے یہ کہا تھا، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نارمل حالات میں بھی یہ قوم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی جو کام کر رہے ہیں اداروں کے اندر، میں بتا رہا ہوں، کوئی میٹنگ نہیں ہوگی جس کے اینڈ پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے فالوڈ بائی لنچیون، فالوڈ بائی ڈنر، فالوڈ بائی فلاں ہوٹل کا جو ہے بوفے، اور ادارے کے اس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں، بیوروکریسی اور یہ جو گورنمنٹ آفیسز کے جو آفیسر ہیں، پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے ان کی تنخواہوں میں بڑھتی ہیں، 400 لیٹر ان کو پیٹرول مل رہا ہوتا ہے، جس کو 400 لیٹر پیٹرول مل رہا ہو، آپ 20 روپے بڑھا رہے ہو تو آپ لگا لو اس کی تنخواہ کتنی راتوں رات بڑھ جائے گی، اور اس کے باوجود وہ پیٹرول یوز نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ دفتر کی اسٹاف کار یا پروٹوکول کار یوز کر رہا ہوگا، اس پہ دفتر کا پیٹرول چل رہا ہوگا، اس میں اس کو جو پیٹرول کے پیسے ملتے ہیں وہ اس کے جیب میں، یہ تو وہ بتا رہا ہوں جو کہ الاؤیبل مینز ہیں جن سے لوگ لیتے ہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے، ایک شہر میں بندہ رہ رہا ہے، اس کو مہینے میں اس کے 50 لیٹر بھی نہیں جلتے، اس کو 400 لیٹر دیے جاتے ہیں، گاڑی اس کو نئی دی ہوئی ہوتی ہے، اور سب چل رہا ہوتا ہے، یہ سارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کو ختم کریں، اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہیں اس فنڈ کو، تو آپ لوگوں کو اسٹینڈرڈ کی کوالیفیکیشن، ایجوکیشن، انٹر لیول تک فری دے سکتے ہیں، فری صحت کی سہولتیں دے سکتے ہیں بھائی، صاف پانی پر مہیا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں ایک دن کے ایک آرڈر کے اوپر یہ ہو سکتا ہے، نیت صحیح ہو، وہ سب سے مشکل ہے، اس کو کون صحیح کرے۔ ایک صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے منسٹر صاحب کہ ہماری کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے 72 سالوں میں، وہ سکسیس اسٹوری جو ہے اللہ تعالیٰ خود اٹھا کے تمہاری گود میں ڈالے، تمہاری نیتیں تو ٹھیک ہیں نہیں ہیں، نیتیں تو ٹھیک کر لو اپنی، سکسیس اسٹوری کے لیے آپ کو سب سے پہلے ادھر اس کو ٹھیک کرو،
کیوں نہیں سکسیس اسٹوری ہو سکتی؟ ہمارے اسلاف نے کیسے سکسیس حاصل کی، اور ہم جب سے ملک بنا ہے ہمارے پاس فیلڈ اسٹوریز کے ہے ہی کچھ نہیں ہمارے کریڈٹ پہ. ہماری ہسٹری بڑی بڑی پڑی ہے. چاہے ہم لاکھوں کی لوگ ہوتے ہوئے، اسلحے ہوتے ہوئے، جہاز جنگی ہوتے ہوئے ہم سرنڈر کر رہے ہوں، دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتا. چاہے ہم اپنے جو ہیرو ہے جس نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا اس کو میڈیا میں بلا کے ذلیل کرنے والا معاملہ ہو، چاہے آپ نے سیاچین کو سرنڈر کرنا ہو، چاہے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہو، چاہے آپ نے یہ جتھے جو پالنے ہوں بنانے ہوں اس شہر کے اندر پالے گئے. کیوں کہ جس کو ٹوپل کر کے جس کی حکومت چھین کے آپ آ کے بیٹھے تھے اس کا خطرہ تھا، اس کی یہ ووٹ بینک تھے، ان کو توڑنے کے لیے جتھے بناؤ بغیر یہ جانے کہ یہ جتھے بعد میں لوگوں کا خون پئیں گے. اور 60 سے 70 ہزار جوانوں، بوڑھوں، بچوں کی لاشیں یہاں اس شہر نے دی. اسی طرح کا جتھا لاہور میں پال دیا گیا ہے، عقل سے بے پرواہ. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اس سے پرواہ ہے کہ دوسرا جو ہے یہ سی پیک کیوں چل رہا ہے. اس سے پرواہ تھی کہ سی پیک کو کس طرح ٹوپل کریں، اور سی پیک سے تکلیف کس کو تھی؟ اس کو تکلیف تھی جن کے یہاں جا کے ٹریننگ کر کے آتے ہیں ہم، جن کے پے رول پہ ہوتے ہیں، جن سے حلف لے کے آتے ہیں ہم کہ تمہارے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام ہونے نہیں دیں گے ہم. ایک پاگل سے کھڑا کر دیتے ہیں بت بنا کے، اس کے پیچھے یہ پاگل قوم جن کو ہوش ہی نہیں، دنیا کی سب سے بے عقل بے ضمیر قوم اس ملک میں دیکھی ہے میں نے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ نبی بھی خدا بھیج دے گا نا اس ٹائم پہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے. ہم ان شیطان کے پجاریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے. سب کے جتھے بنے ہوئے ہیں، وکیلوں کے جتھے بنے ہوئے ہوں گے، وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، دوسرے ہیرو بنے ہوئے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں یہاں پر. میں پریکیورمنٹ میں تھا تو ایک سپلائر، جنرل آرڈر سپلائر تھا، آیا تو باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ کوئٹہ میں ہوتا تھا اور وہ ہمارے سب سے بڑے ادارے جس کا نام لیتے ہوئے اگر میں یہاں لوں گا تو دوسرے دن شاید میں اٹھا کے کسی ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا کہ میرے بچے ساری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا مر گیا ہوں یا جی رہا ہوں. اس ادارے کے جو اس وہاں کا سربراہ تھا، آرڈر ملا اس ادارے سے کہ چاندی کی پیالیاں چاہیے چائے پینے والی. تو صاحب بہادر کو ہنّا لیک کے اوپر صبح کے وقت سن رائزنگ دیکھنی ہے، اس نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنا ہے اور وہاں چائے پینی ہے کشتی میں بیٹھ کے ہنّا لیک میں. کہہ رہے پورے کوئٹہ میں نہیں ملی، مجھے اسپیشل جہاز کرا کے دیا گیا چارٹر کر کے، کراچی آیا، کراچی سے خریدی، وہاں گیا. اس زمانے میں یہ لیٹ 80s 90 کی بات ہے، ارلی 90s کی. 50,000 روپے میں وہ 5 پیالیاں پڑی، آنا جانا اور ان صاحب کی خواہش پوری کی گئی. یہ حال ہے. اور ادھر سول اداروں کا بتا دیا کہ 25 بندے رکھے ہوئے تھے گھولیل دے کے، کس کام کے لیے کہ کوے اڑانے ہیں، اور سرکاری نوکر تھے وہ. تنخواہوں سے زیادہ ٹی اے ڈی اے ان کے بن رہے ہوں گے تنخواہوں سے. بھائی آج کے دور میں بغیر موو کیے آپ اپنا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ فیکس موجود ہے، آپ جو ہے آن لائن میٹنگز کر سکتے ہیں. آپ کون سا کام ہے جو نہیں کر سکتے؟ سیکنڈز میں آپ اپنا انفارمیشن پاس آن کر سکتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کو مل سکتی ہے واپس. نہیں، میں نے کہا نا مقصد نیت وہ نہیں ہے، نیت وہ نہیں ہے جس نیت کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے.
ان ملکوں میں جن ملکوں میں کہا جاتا ہے ریاست ماں جیسی ہے، واقعی ہے، اور جن ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ وہاں صرف نکمہ آدمی جو بالکل ہی بیکار ہے اور جو عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس سمے وہ تو ہے بری حالت میں. ادروائز اگر آپ ولنگ ہیں کام کرنے کے لیے اور آپ کو جاب نہیں مل رہی ہیں تو آپ ایک ہیومن ایبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. شیلٹر، کلاتھنگ، فوڈ، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آپ کو وہ اسٹیٹ کی کاسٹ پہ آپ کو پرووائڈ ہوتی ہے، آپ کے بچوں کو پرووائڈ ہوتی ہے. میں نے لینڈ کیا، ورک پرمٹ پہ گیا تھا. میں لینڈ کرتے ہی مجھے 3 چیزیں فری ہو گئیں میری امیجیٹلی. ہیلتھ ہیلتھ کی چیز ہو گئی، اور وہ تو خیر امپلائر کی طرف سے تھا، فوڈ اور شیلٹر وغیرہ، ٹرانسپورٹ. لیکن میں نے وہاں دیکھا جو لوگ وہاں جا کے زیلم کلیم کرتے ہیں تو ان کو لینڈ کرتے ہی پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس سے فوڈ خریدیں، شیلٹر پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے اسکول میں داخل کرنے جا کے. تیسری کون سی چیز زندگی کے لیے رہ گئی ہے بھائی؟ تو یہ آپ سے کہنا کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. آج ملک میں پیسے نہیں ہیں، اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی کوئی بھی. کیا جوڈیشری، کیا ہمارے محافظ، اور کیا یہ سیاست دان. ناممکن کچھ نہیں. نیت، میں نے کہا نا نیت. اچھا اب یہ جب اس سال کو پہنچ جائے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے. کہتے ہیں وہ جو عثمانوی خلافت تھی اس کا جو تھا ٹیا پانچا جب ہونے والا تھا تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی ہوتی تھی، بحثیں ہوتی تھیں بغداد کے اندر کہ صحیح ہے کوا حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ بحث ہوتی تھی سارا سارا دن. تو وہ پھر چنگیز خان نے آ کے، ہلاکو خان نے ان کے سروں کے مینار بنائے. تو ہم تو اس سے کہیں آگے گزر ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. ہمیں کب اب ہمارے اوپر کوئی ہلاکو خان آتا ہے، میں تو سمجھ سے قاصر ہوں، سمجھنے سے قاصر ہوں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سزائیں دینا شروع کر دی. کیا شام ہو، کیا عراق ہو، کیا افغانستان ہو. کون سے گناہ ہیں جو وہ کر رہے تھے ہم نہیں کر رہے. اور یہ اللہ کے عذابوں میں سے ہوگا کہ کوئی سول وار ہو جائے، یا آسمانی آفت آئے، یا کوئی غیر ملک آپ پہ حملہ کرے. آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ آپ اس سے باہر نکلیں. یہ رمضان آ رہا ہے، ابھی آپ اس کو دیکھیے گا کیا اس کے اندر کیا ہم ایک دوسرے کو کاٹ کے نہیں کھائیں گے. سب دن کو چوس رہے ہوں گے خون، شام کو جیب افطاریاں بانٹ رہے ہوں گے. سارا دن ذخیرہ اندوزی اور پرائز ہائک کر کے چلا رہے ہوں گے. 2 نمبر چیز جو ہے کلمے پڑھ پڑھ کے بیچ رہے ہوں گے ملاوٹ شدہ، اور رات کو کھڑے ہو جائیں گے تراویحوں میں. بھری ہوئی ہوں گی مسجدیں. آپ دیکھیے برکت نام کو، اس لیے آپ نے دیکھو گے رمضان کے اندر اکثر ہمارے یہاں عذاب آئے ہیں. ہمارا جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 3 رمضان کو آیا تھا. اس کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو لوگ کہتے تھے یار وہ تو ادھر تو لوگ دیندار ہیں، اس علاقے میں جس میں ناردن ایریا میں آیا تھا تو وہاں ایسا کیا ہوا. تو چونکہ میرے تو دوست بھی ہیں، آفیسز بھی ہے وہاں پہ، تو میں نے پوچھا ان سے. انہوں نے کہا بھائی بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے اور یہ جو دیندار لوگ ہیں
माशाल्लाह बारिश लोग हैं, हाथों में तस्बीहां पकड़ के सुबह के वक्त कुरान पे हाथ रख के एक के हक में बैत करते थे, पैसे पकड़ते थे। शाम को जो दूसरा आता था ज़्यादा पैसे देता था उसके हक में बैत कर लेते थे। ये रमज़ान के अंदर हो रहा था। और जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि उससे 2 महीने पहले मैं अपने बच्चों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में कागा नारायण घूमने के लिए गया हुआ था। तो वापस आ रहा था तो मैं कागान से तो ये जो बालाकोट तय बाला हुआ था, तो बालाकोट से पहले पहाड़ी इलाके में एक कोने पे सड़क के किनारे एक होटल था, नीचे दरिया था और होटल था और आबादी बहुत दूर थी। शाम का टाइम हो रहा था, हमने शौग्राम जाना था, तो मेरे साथ ड्राइवर था, तो मैंने उससे कहा यहीं हम ठहर जाते हैं, थके हुए भी हैं, रात को रुक जाएंगे, सुबह चले जाएंगे आगे। उसने कहा ठीक है। हम होटल में गए, खाली था, तकरीबन एक आध कोई फैमिली होगी, अच्छे खासे कमरे थे, खाली था। तो हमने कहा भाई कमरा दे दो। उसने कहा जी 6,000 रुपये का कमरा। ये उस ज़माने का है जब हम कागार में हमने 2,000 में कमरा ले लिया था। हमने कहा यार ये इतना कैसे, वीरान इलाका है, खाली पड़ा हुआ है, रात का भी टाइम हो रहा है, तो तुम 6,000 से कम नहीं। कहे नहीं जी हम तो दे नहीं सकते आपको, चीज़ें खाली पड़ा हुआ है। खैर हमने खाना ना खाया, हमने कहा जब जिधर ही 6,000 देने तो हम ऊपर चले जाते हैं, वहाँ करेंगे। तो वो जो ड्राइवर था वो उसी इलाके का था मेरे साथ, तो मैंने उससे पूछा ये क्या पागल हैं, खाली कमरे हैं तो नहीं दे रहे मुनासिब रेट पे। कह लगे आपको कभी नहीं देती, आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, इनको पता है ये फैमिली वाला है। यहाँ आते हैं, कमारबाजी का अड्डा है ये। यहाँ इधर लाहौर इस्लामाबाद से, इधर से पंजाब से आते हैं वीकेंड पे। यहाँ सारे जो है कमारबाजियाँ होती हैं रात रात भर, और सारे बेहयाई के काम यहाँ पर होते हैं, और उनसे ये मुँह मांगे दाम लेते हैं। सारे शैतानी खेल यहाँ खेले जाते हैं। तो आपको देने का मतलब ये है कि फैमिलीज़ के सामने फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये नहीं देंगे कभी भी। 2 महीने बाद वो जो होटल थे सारे, इस तरफ का भी पहाड़ और उस दरिया के दूसरी तरफ, दोनों पहाड़ आपस में मिले थे, और इनको कचूमर निकाल दिया था इन होटलों का। रमज़ान में भी वो ये हरकतें हो रही थी वहाँ पर। अखलाकी लिहाज से ये आलम है हमारा, दीनी लिहाज से हमारा ये हाल है, और माशी लिहाज से आपका जो हाल है, दुनिया के भिखारी तरीन आदमी लोग बने हुए हो। भीख मांगते हो दुनिया से, और फ़खरिया तौर के ऊपर जाते हो बाहर जाके उन जिन होटलों में ठहरते हो, जो तुम्हारी यशियाँ ख़त्म है, तुम्हें कुत्ते से भी बदतर हालत की हुई है, वो अपने पाँव चटवाते हैं तुमसे, फिर भी तुम नहीं देते पैसे। इतनी ज़िल्लत किसी कौम को नसीब में आ चुकी है। हमारी तो तारीखें पड़ी हुई हैं हमारी, हमें ज़िंदा दुनिया की तारीख़ में ऐसी ज़िल्लत नहीं हुई होगी। जब चौड़े होके आज भी कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े, हम जो है हम तो मुजाहिद हैं, हम तो बहुत बड़े, हम कमांडर हैं, हम बहुत बड़े, हम फलाने हैं। 90,000 लोग आपने उसके सामने सरेंडर कर दिए जो बुतों की, जो बंदरों की पूजा करते हैं। आपके ईमान का ये आलम था, और किसी एक को सज़ा नहीं हुई। एक को भी इस कौम के अंदर ज़रूरत नहीं थी किसी एक को सज़ा दे सके। ये जो तमाशा आजकल खेला जा रहा है, एक किसी लीडर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, टीवी भी चला रहा है, दूसरा भी चला रहा है, पुलिस का सत्यानाश मारा जा रहा है, सब कुछ हुआ हो रहा है। ये कितने परसेंट है? 10, 15, 20% लोग होंगे जो ये। बांग्लादेश जब बना था सिर्फ 30% लोग उसके फेवर में थे, लेकिन प्रोजेक्ट इतना किया गया था पूरा बांग्लादेश उसको चाहता है। 70% पाकिस्तान के हक में थे, फिर भी बांग्लादेश बन गया था। और जो कुछ हुआ था फिर दुनिया की तारीख में मुसलमानों के साथ किसी ने नहीं किया होगा, चंगेज़ खान ने भी नहीं किया होगा जो बांग्लादेश में हुआ था। फिर एक दूसरे को काट काट के, जो नमाज़ें पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले, एक दूसरे के गर्दनें मार रहे थे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपकी और हमारी आखिरत कम अज़ कम ईमान पे कर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।